تھے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک, بہت طویل داستان ہے, لیکن 2 یا 3 شہادتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. کربلا کے اندر ایک نوجوان تھا, صرف 12 یا 17 دن کا دولہا, اس کا نام تھا وہب ابن عبداللہ, حضرت وہب ابن عبداللہ. ان کا واقعہ سن رہے, ان کی شہادت سن. یعنی کربلا میں 17 دن کا دولہا بھی ہے. علامہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے 17 دن لکھے اور استاد زمان مولانا حسن بریلوی نے 12 دن لکھے, مختلف, لیکن یہی کہ کربلا میں, لیکن واقعہ وہی ہے. اور یہ 12-17 دن پہ بحث کریں تو معنی کچھ نہیں بنتا نا. تو بہرحال اس کا یہ شہادت ہوئی کیسے؟ جب امام پاک کربلا میں آئے تو 2 محرم تھی, اور 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک روزانہ, بلکہ 9 محرم تک روزانہ کوفہ سے کربلا فوج جا رہی تھی. تو عام طور پہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا, وہ تھوڑا بوڑھی عورتیں پوچھ پڑچھ کے معاملات زیادہ رکھتی ہیں. تو یہ جو حضرت وہب ابن عبداللہ کی جو ماں تھی ام وہب, تو ام وہب پوچھ رہی تھی یہ روز جنگ, یہ فوج کدھر جاتی ہے؟ تو کسی نے چپکے سے کہا تمہیں نہیں پتا کہ کربلا کے میدان میں فرات کے کنارے پر حسین ابن علی اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے, تو روزانہ فوج ادھر جا رہی ہے. تو ان کو پتا چلا 7 محرم کو یہ گئیں اپنے بیٹے کے پاس, اور بیٹے کی شادی کو چند دن ہوئے تھے. تو بیٹے سے جا کے کہتی ہیں میں نے تجھے دودھ پلایا, جی ماں. تو نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا, جی امی. میری خوشی چاہتا ہے, جی امی. میں کسی کی خوشی چاہتی ہوں, کس کی؟ سیدہ فاطمہ کی. کس طرح سے؟ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ سیدہ کا لال اس وقت کربلا میں موجود ہے, 22,000 کا لشکر گنڈے لے کر کے پہنچے ہیں, اور ان کے پاس کوئی ساتھی نہیں ہے, کیونکہ وہ لڑنے کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے. اگر تو چاہتا ہے کہ سیدہ کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دے تو چل میرے ساتھ چل, اور حسین ابن علی سے پہلے تو اپنی جان کو ان کے قدموں پہ قربان کر دے, تاکہ تیری ماں سرخرو ہو جائے سیدہ کی بارگاہ میں. فرما بردار بیٹے نے, جو چند دن ہوئے ہیں شادی کو, بیٹے نے کہا امی پہلے میں اپنی بیوی سے بات کر لوں. تو ماں نے کہا بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہے, تجھے بہکا دے گی. ماں میں اجازت لینے نہیں جا رہا ہوں, میں تو اس سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں, تو چلتی ہے یا نہیں چلتی؟ اگر وہ نہ چلنا چاہے تو میں اسے طلاق دے کر اس کے گھر بھیج دوں, تاکہ وہ اطمینان سے اپنی زندگی گزار سکے. اور اگر وہ بھی وفا کی راہ کی مسافر بننا چاہتی ہے تو میں بھی اس کو اپنے ساتھ لے لوں. بیوی کے پاس پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہا کہ ہماری جو ہے وہ خوشیوں کی کلی ابھی مکمل مسکرائی بھی نہیں, لیکن آل نبی پر جو ہے وہ آل نبی کی کلیوں پر گرم ہوائیں جو ہے وہ یہ چلا رہے ہیں, اس لیے ہمیں ان کے قدموں پر قربانی دینی ہوگی. میری ماں کو خوش کرنا ہے, کیونکہ ماں نے آل رسول کو خوش کرنا ہے, شہزادی رسول کو خوش کرنا ہے. بولو اس راہ مسافر کی, اس راہ وفا کی تم مسافر بنو گی. وہ بھی خاتون تھی, عاشق اہل بیت تھی. اس نے کہا جب جنت کی راہ میں جا رہے ہو تو اکیلے کیوں, مجھے بھی ساتھ لے کر کے چلو. اور اس کے بعد کربلا میں 8 محرم کو پہنچی, اور پہنچنے کے بعد امام حسین پاک سے کہا شہزادے آپ کی ماں کی کنیز ہوں, بے دام کنیز ہوں, یہ میرا بچہ ہے, چند دن کا دولہا ہے, ابھی اس نے پوری بہاریں بھی ازدواجی زندگی کی نہیں دیکھی, اسے قبول کر لیجئے تاکہ آپ کے قدموں پر اس کی شہادت ہو جائے. 17 یا 12 دن کا دولہا حضرت سیدنا وہب ابن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 10ویں محرم کو جب میدان کربلا میں امام کی طرف سے نکلے تو ان کی بیوی بھی ساتھ میں نکلی. اللہ اکبر. امام نے فرمایا عورتوں پر جنگ فرض نہیں ہے, بیوی واپس آ جاؤ, اللہ تمہیں جے وہ جزا دے. شوہر کو جاتے ہوئے کہہ رہی تھی امام ان سے کہہ دے جیسے شہید ہوں گے ویسے ہی حوریں ان کو اپنے جھرمٹ میں لے لے گی. تو آج تو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں, جنت میں یہ اکیلے چھوڑ کر نہیں جائیں, ان سے وعدہ لیجئے. امام نے وہاں مسکرا کر حضرت وہب سے کہا وعدہ کرو کہ جنت میں اکیلے نہیں جاؤ گے, ساتھ لے کر جاؤ گے. لیکن یہ آل نبی کے وعدے کی برکت ہے, قیامت تو قیامت ہے, کربلا میں ہی وہ وعدہ پورا ہو گیا. کس شان سے حضرت وہب نے جب جنگ کی اور پھر کئی
कई लोगों को जहन्नम रसीद किया, और जहन्नम रसीद करने के बाद जिस वक्त उनको शहीद कर दिया गया, इधर उनकी गर्दन कटी, उधर इमाम पाक उनके लाशे को लेकर आए। उनकी मां ने अपने बेटे को कहा, खुदा तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तूने सैयदा की बारगाह में मुझे सुर्ख रू कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये कहकर अपनी बहू के हाथ में अपने बेटे का कटा हुआ सर दिया। जैसे ही वो 17 दिन की दुल्हन, जरा गौर करें, यहां हजारों की तादाद में मेरी बहनें भी मौजूद है, शौहर बुढ़ा होकर भी मरे तो बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए कि शौहर की मोहब्बत अलग होती है, मगर कुर्बान ये अहले बैत की कुर्बानियों के साथ उनकी आवान और अंसार की कुर्बानियां करबला के अंदर किस कदर दी गई है कि जैसे ही 17 दिन के दूल्हे का कटा हुआ सर उस नई नवेली दुल्हन के हाथ में आया, जिसके हाथ की मेहंदी भी न छुटी थी, एक दूसरे को सही तौर पे पहचान भी न पाए थे, वो दुल्हन बर्दाश्त न कर सकी और शौहर का कटा हुआ खून आलूद सर जैसे ही गोद में आया, चीख मारी और वो भी जामे शहादत नोश कर लेती है। और दुनिया ने देखा आले नबी का वादा तो क़यामत के लिए था, लेकिन वो करबला ही के अंदर यूं वफा हो गया कि वहां भी जन्नत में जा रहे हैं, नई दुल्हन को साथ लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये थे हजरत सैयदुना वहब इब्न अब्दुल्लाह